الله وحده لا شريك له في الموجودات ما شاء الله ما شاء الله ونشهد أن من هو المبعوث إلى الأسود والأحمر في السماء أحمد وفي الأرض عبد الله ونبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ ریکارڈنگ امتیاز گھڑسال فروخیہ بازار خانگاہ۔ ہمارے علماء کرام کی کیسٹ خریدنے ریکارڈ کروانے کے لیے تشریف لائیں۔ امتیاز گھڑسال فروخیہ بازار خانگاہ۔ اور سامعین عظام من الخواص والعوام، علیکم السلام علی سنت خیر الانام۔ بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اج دا اے اجتماع مقدس اور مبارک دراصل اجتماع جمعیت اشاعت التوحید والسنہ ضلع مظفر گڑھ دے زیر اہتمام و انصرام الخطیب الموقر العالم المتکلم جناب مولانا محمد رفیق صاحب سلمہ اللہ تعالی دی قیادت وچ منعقد کیتا گیا، جنہ دے ارشاد اور حکم دی تعمیل دے سلسلے اندر میرے ایسے ہیچ مدان اور کج مج مقال دی حاضری بھی لابدی ہو گئی، حتمی اور لازمی ہو گئی۔ چنانچہ شرف بار یابی دے بعد کچھ نہ کچھ حصہ بقدر جسا اج اجتماع دے دوران کچھ ضروری معروضات اپنے فائدے دے پیش نظر عرض کر دیتا، مگر حضرت امیر مکرم نے اور باقی مقدس قسم دے بزرگاں نے، محبوب قسم دے ساتھیاں نے بل جبر پر خطر با حذر بے خبر
ارشاد فرمایا کہ رات نو کچھ نہ کچھ خطاب بھی ہو جائے، مگر اس دے باوجود امیر محترم حضرت مولانا رفیق احمد صاحب نے حکم مینو دیتا ہے کہ خطاب کرو، تے اصل خطاب آپ کر چھوڑیا، یعنی جو کچھ میں اگلنا چاہتا اس وچ کوئی اگر امیر محترم سکتے تشائی مہینہ دی الحمد للہ اللہ ارشاد فرما اجتماع اور حق الحمد للہ ہم ادا ہو چکے، اور میں توفیق رب چند میں معذرت طلب کر چند میں دربار الہی سے کلمات دی میری اور آنا دی نجات اور ہو جائے، ایک دور کرنا ہے اللہ دور عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور واقع آدمی کرنا کا کیا طریقہ ہے؟ سبحان شان محمد صلی اللہ علیہ وہ مسلمان انسان صحیح مان اور معرفت آگہی حیت پیدا کر محمد رسول اللہ علیہ وسلم دینا سوچا ہے بھائی وہ کیا کرنا چاہیے، ڈھنگ پہ چلے لوگ ہاں معلوم ہوئے تھے نا خاص طریقے نال کر حافظ محمد نوازی اور ایک شخص اگر پہچان سکتا ہے حضرت محمد ذات پکا گل سمجھ اسے بول اللہ دی جان تے عرفت حاصل کرنا اسے حد تک اللہ پوچھا جاتا ہے کہ ہوں اللہ نہیں پہچانے اللہ وہ کہ لا اللہ پکا کٹ رتی اسلام مسئلہ یہ ہے میں جاوے محمد سبحان تو میں یہ مضمون اپنے اپنے پیو کر خو مار کے بھائی ہوں شروع کریے سن لو کہ غیر مکلف امیر صاحب نے کچھ ان شاء اللہ جب پوچھری ہاتھ میں آپ کھلائی سر یہ عقیدہ رحمت اللہ علیہ ہے کہ ایک آدمی
کرے محمد سیان نہ کرے 3 واری قسم کہ اللہ دی قسم ہے اللہ کہ اگوں امام صاحب فرما دیں اگر کوئی کہ میرا ایمان آپ صلی اللہ ہے ولیکنی عارف او ملکن سأل آتا کہ اللہ مندا تے ہاں محمد میں نو اے پتہ لوگ کی چوتے کیڑی جدو تڑی ہاتھ دی سیاں نہ کرے امام قسم کا کرنی چاہیے نا ابو حنیفہ نو برا حرام دا تو میں آکھ سکتا نا جڑا محمد دی تو جانتا ہے میرا خیال ہے وہ میرے دائی جمعہ کو آزاد ہے کوئی حنفیہ دے مذہب لکھیا پیا وقت ہے میں تینوں دس کتاب کیا لکھا ہے ہاتھ مار کے نماز نہیں پڑھی غیر مقلد ہے اپنی اختیار ہے انسان دا تخم تے خدا دی تو کر کے باقی مضامین تے اتحاد کم کر چمڑی نہ چھلا نبی سرور دی کافی لوڑ نہیں حضرت محمد سبحان کچھ مغالطہ بھی لوگ مولانا رفیع کا مسئلہ غیر مقلد ہے غیر مقلد ہے میرا خیال ہے میرے آخر ہونا کی گل ہے نا کسی کو شک ہوئے ہے تو ساری ہاں یہ اردو ہو جائے پیچھے لگ کے اپنے دے خلاف ایک زہر نہ اگلنا شروع کر دیتا کرو یہ انسانوں کا کام نہیں تو پھر دوسرے نمبر تے میں دعوت دے رہا جڑے لوگ اپنے آپ سپاہی صحابہ دا کہندے ہیں الحمدللہ جڑا صحابی دا سپاہی بن گیا اس تو بڑا اور کمال پر یہ سپاہی بنو صحیح یہ صحابہ کرام جڑے مسئلے دی وجہ تو بنے نا محمد دے سپاہی جی اس مسئلے دا انکار کرو گے تو تساں منو تا کافر جنہ منو تا کافر محمد دا سپاہی بنیا صحابی صحابی دا سپاہ بننا ہے میں بولو کہ بننا صحابی دا جیڑی وجہ تو جڑے مسئلے دی وجہ تو محمد دا سپاہی بنے صحابی تو شان بڑا بلند ہویا ہے جدو توڑی او مسئلہ نہیں منے گا توڑے صحابہ دے نام چٹ کے کھا جاتا ہی تیرے تے کراڑ چ کوئی فرق نہیں بالکل جی انہیں مسئلہ من جی محمد دے سپاہی منیا ہے محمد الرسول اللہ دے سپاہی ابو بکر صدیق نے جرنیل ابو بکر صدیق نے واقف رموز نبوت ابو بکر صدیق نے واقف اسرار ربانیہ عمر ابن الخطاب نے صاحب حیا اور خان تقدس حضرت عثمان ابن عفان نے حق دے ولی حضرت علی نے اشرا مبشرہ نے خال المسلمین امیر المومنین معاویہ نے اور ابو العلماء ابو المومنین حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خبیب نے حضرت بلال نے حضرت سہیل نے سعد بن ابی وقاص نے 4,25,000 مرد و زن بوڑھا بچہ نوجوان اصحاب رسول اللہ دا ایک ایک اس دے قدم تے جو انداز محمد الرسول اللہ دے تعارف دا آیا ہے جب تک اس مسئلے نو تسلیم نہیں کرے گا اے یقین رکھ انہاں دے ناں نو گھوٹ کے پی جا تبھی تو لانتی ہے اور انکار کرے تبھی نعرہ تکبیر اللہ
تیسرے نمبر پہ یہ سن لو، میں بڑا معذرت پیش کرنا، توجہ نال سن لو. اگر کوئی جماعت، جیڑی جماعت جس دے اندر پورے دا پورا اسلام اور ایمان ہی نہیں، بلکہ 7 آسمان تے 7 زمیناں 14 طبق دی کائنات اتنا وزن او نہیں رکھ دی جتنا با وزن مذہب تے مسلک اگر کسی جماعت دے پاس ہے تو اسے ایک جماعت دے پاس ہے جنہاں دا نام ہے توحید و سنت. قرآن پاک گواہ ہے. میرا خیال ہے تھوڑا جا تعارف جماعت دا تمہیں میں کروانا چاہتا کوئی تل لگائے جتنی تعریف اور دفاع اشاعت التوحید و سنت دا ادنے تو ادنا ساتھی صحابہ کرام دی کر سکتا ہے، دوسری جماعت ٹل لگا لین کدے اس حد توڑی پہنچ نہیں سکتے. کیوں؟ اشاعت التوحید و سنت دا آدمی جدو بولے گا اللہ دی زبان نال بولے گا، کتاب اللہ قرآن مقدس نال. تو بولنا ہے کسے حق نواز دی زبان نال، کسے ایثار قاسمی دی زبان نال، کسے سعید دی زبان نال، کسے رفیق دی زبان نال، کسے فلانے دی زبان نال. اشاعت التوحید و سنت دا ادنا آدمی جدو صحابی دا قول کرے گا کہ اللہ دی زبان نال، محمد دی بات کرے گا تو اللہ دی زبان نال، اللہ دی وحدت پیش کرے گا تو اللہ دی زبان نال. اور اللہ کریم ہی فرماندا ہے کہ قرآن مقدس وچوں اگر محمد دے صحابی نو نکال لیا جائے تو قرآن دے پاس نہ شرافت ہے، نہ امامت ہے، نہ ولایت ہے، نہ عنایت ہے، نہ ہدایت ہے، نہ صحابت ہے، نہ حجت ہے، نہ لجت ہے، نہ معونت ہے، نہ صداقت ہے، نہ طلاقت ہے، نہ سلاست ہے، نہ سیاست ہے، نہ شریعت ہے، نہ حقیقت ہے، نہ طریقت ہے، نہ وجاہت ہے، نہ جمالت ہے، نہ نظامت ہے، نہ عبادت ہے، نہ اطاعت ہے، نہ تلاوت ہے. شریعت کا کوئی گوشہ قرآن دے 30 پارے چوں مل نہیں سکتا جب تک کہ صحابہ رسول دی عزت دل وچ پیدا نہ ہو. دوسرے لوگ جڑی صحابہ کرام دا دفاع کر سن لوگاں نو گالے کٹ کے، لوگاں نو بوٹے ہلا کے تے ستے سور اٹھا کے، مگر اشاعت التوحید و سنت دا ادنا سپاہی جدو بولے گا تو انج بولے گا اولئک هم المؤمنون حقا. حق سچ دے مومن ویکھن تا محمد دے اصحاب اولئک هم الفائزون. اتھے بھی تے اگے بھی دونوں جان دے اندر کامیاب ہیں. تا اولئک سنو میرا محمد لاٹ پیغمبر اے تیرے اصحاب اللہ یہ اولئک بھی پکڑ لوے. یہ قرآن پاک دا اولا اج مزہ نہیں آندا، اولئک دا مزہ ادو آیا ہونا ہے جداں اتو اللہ پہ بلیندا اسی اگو محمد کھلوتا اسی تے جتیاں دے اوتے خادمہ دیاں جھرمیاں لگی ہوئی اسی اتو اللہ کریم فرماسی اولئک اگے پیچھے کھلن میرے پیغمبر کا میں تیرے نال گل کر رہا اور کسے نال نہیں کر رہا. اے میرے لاٹ پیغمبر محمد رسول اللہ، اے میرے 14 طبقاں دے لگے ہوئے باغ دا پھمر محمد رسول اللہ، او میری نئے دا لاڑا محمد رسول اللہ، اے میرے لگے ہوئے 14 طبق دی کائنات دا لاٹ پیغمبر محمد رسول اللہ، میری چڑی ہوئی مخلوق دی جنجدا بنرا تے گھوٹ میرا محمد رسول اللہ، اے میرا میرے چوڑوا میوا میرا محمد رسول اللہ. اولئک سن کن لا کے میرے محمد رسول اللہ بھاویں گورن بھاویں کالن بھاویں بچن بھاویں جوانن بھاویں بڈھن بھاویں عورتن تے بھاویں مردن بھاویں نویں تے بھاویں پرانن بھاویں تیرے قریبین تے بھاویں دور دن بھاویں پیرو ننگن تے بھاویں چچرن بھاویں میاں فصیلن تے بھاویں بینن بھاویں نبینن. اے جڑے سارے موجود ہیں جو میرے کو پوچھے تا الصدیقون، ایک صدیق نہیں میری آنکھیں وچ سارے صدیق.
نعرہ تکبیر، مفسر القرآن، مفسر اسلام، بکھے اے پیروں ننگے اے چتری زبان والے اے بڈھڑے اے سفید ریش اے ابو بکر صدیق اولئک هم الصدیقون. جے میری اکھی نال کوئی ویکھے میرا پیغمبر ایک ابو بکر صدیق نہیں اتنے تو بلال صدیق. صدیقاں دے نمبر وکھو وکھ، کوئی وڈا صدیق، کوئی ڈبل صدیق، کوئی ڈبل در ڈبل صدیق، کوئی ڈبل در ڈبل با عمل صدیق، کوئی با ازل صدیق، کوئی با نسل صدیق، کوئی با فضل صدیق. صدیق دا تقدس جتھوں توڑی موجود ہے میرے پیغمبر، بھاوے کوئی نہ آیا ہی تو صدیق ہے، جے پرانا آیا ہی تو صدیق ہے، جے چچرا آیا ہی تو صدیق ہے، پیروں ننگا آیا ہی تو صدیق ہے، سروں ننگا آیا ہی تو صدیق ہے. جے میرے دربار وچ جیڑا بھی پہنچے محمد کریم تیری جتیاں دے اندر لوگ تقسیم وڈ کرے سن، جے میرے کولوں کوئی کٹھی ڈگری منگنا چاہے تو میں ہکا ڈگری دینا کہ صدیق. میرے کاغذات دے وچ سارے صدیق پہ لکھی ہوئے. جمعیت اشاعت توحید و سنت. تم تعریف کر سکتے کر سکتے ہو تو ساتھ سو توجہ ہے. میرے آقا دے وزیر ہن چارے بے نظیر. اللہ کا تیری مرکزی جمعیت اشاعت و توحید و سنت زندہ باد. شیخ القرآن امام انقلاب علامہ مسعود خان پہ ملتانی زندہ باد. نعرہ تکبیر. مرکزی جمعیت اشاعت و توحید و سنت زندہ باد. مرکزی جمعیت اشاعت و توحید و سنت زندہ باد. نال سن میرے آقا دے وزیر ہن چارے بے نظیر. اللہ فرماندا قسمت دے مارے چار نہیں اے جڑے نہیں میرے پاک پیغمبر ہم الراشدون. اے میرے لاڈلے پاک پیغمبر جے میری نظراں نال کوئی ویکھے اتنے چار خلیفے راشد نہیں، میری نظراں تو 4 لاکھ سارے راشد. تعریف اگر کوئی کر سکتا ہے صحابہ دی اور کذاب جھوٹا اور فرادی نعرے مارن والا ذلیلا، اگر تو سمجھنا چاہے جتنا اشاعت التوحید دا تقدس قرآن مقدس کے ذریعے اللہ تے اللہ دے رسول دے سپاہی دا شان جتنا موحد بیان کر سکتا ہے، تیرے باپ کی بھی طاقت نہیں بیان. بڑے لمبے لانتی جڑے جماعت نو چھڈ کے کدی ہور دے جاندے. معلوم ہوتا ہے کل خود سے کل کیر والفس. یہ اللہ پاک جان بوجھ کے انہاں پلیتاں وچوں کڈ چھڑے گا. اس معصوم تے بے عیب جماعت دے رلے اندر دا کھوٹا کھوتا کوئی رہ نہیں. ستی قسمت نو جگاونا نہیں تے توحید و سنت. سبحان سبحان. ہر باطل نال ٹکر توحید و سنت دی. او کملا سنت تیار ہی نہیں ہو سکتی جب تک صحبت نہ ہوئے. سنت تیار نہیں ہوتی جب تک صحبت نہ ہوئے. صحبت کا کدے پتہ نہیں لگ سکتا جب تک کہ ملت نہ آئے. ملت کدے مکمل نہیں ہوتی جی تھوڑی پیغمبر دی حجت نہ آئے. حجت کدے واضح نہیں ہوتی جب تک کہ سنگت چ بیٹھن والے تے سنت دا طریقہ ظاہر نہ ہوئے. اور سنت دا وجود کدے مل نہیں سکتا جی تھوڑی صدیق اکبر دے وجود دا تقدس نہ ہو. واپس ہٹو آ گئے تھوڑے چند منٹوں کے بعد میں معذرت کرنا پڑا. نانا خدا کا نام گوڈے آرتا ہی پھر چکرائے میری سختی واسطے. توجہ ہے تھک تو نہیں گئے وہ ساتھی پر منہ پھیر کے بیٹھے نے. اگے سنتے ایسے بھائی یہ صوفی لوگ مراقبے کر دیں. اج مراقبے کی شکل ویکھی کرو تو جلسیاں کے دوران ویکھیا کرو. بغیر وظیفے دے مراقبہ کرنا، گوڈے چ سر لکا کے کرنا، جڑا بالکل موقع تے سد تو پھدیا بیٹھا ہوئے نا تے بندہ سر لکا بنتا ہے. یہ بےچارے انج بیٹھے ہوندے نے نہ مولوی نو پتہ لگے تے نہ چوری لگے. اور کئی ساتھی ہیں جڑے بےچارے بیٹھے بلاندے
مولوی حبیب اللہ خان جڑا ہے بڑا مجبور تھی کہ بیٹھا انہیں سر ہلائی رکھتا ہے جو وہ پتہ لگے جو بھائی جیتا بیٹھا ہے مگر تاڑنے والے بھی غضب کی نظر رکھتے ہیں. یہ تو دعا سمجھی اللہ سائیاں اندھارا ہوئے تائیں میرے کو اے دساویں چاہیے جو کیڑا سمدا پیا تے کیڑا توجہ ہے تھوڑی جی واقفیت میرا خیال کرا چھوڑو اشاعت التوحید و سنت. اللہ الذی خلق سبع سماوات اللہ الذی توجہ ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن. نمبر کتنے آ گئے؟ اللہ الذی خلق سبع سماوات. آنکھو خلق سبع سماوات. یہ بزرگ ہے نا جو بزرگ ایسے ہے ٹوپی والا ان کو ذرا ہلا دیں. ذرا اچھا اٹینشن ہو کے بیٹھے نا. ہاں بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا اللہ الذی خلق سبع سماوات. نمبر 1 ومن الارض مثلهن. تیسرا یتنزل الامر بینہن. کتنے؟ 3 آ گئے. پیسے چنگے وال ڈھائی پہ نا اور وہ تقریر نہیں سن رہا میں. اچھا کلے آواز کے گھر کے جی سی لٹری ڈچیا جو ہے نا اللہ. چلو آپ توجہ کریں واپس تو ملتے نہیں. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن. اللہ پاک نے کہ کم کیتا خلق سبع سماوات 7 آسمان بنائے. کس نے؟ اللہ. ومن الارض مثلهن. انجے طرح زمین بھی کنیاں بنائیاں 7 اتنے بھی 7 تلے بھی 7 او چھت لت اتنے بھی 7 تلے بھی 7 پھر کی اللہ فرماندا یتنزل الامر بینہن. وچ میری حکومت پہ چل دی. ہائے ہائے 7 آسمان پیدا کر کے تے پھر 7 زمیناں بنا کے وچ کے پیا ہوندا یتنزل الامر بینہن. آند جاند لگی کھلی آونا وجنا لگا کھلا الامرو امرو امرو. میری حکومت دے قانون وچ چل دے پین. کسے نو تھی دی ضرورت ہے اج تھی دا آسمان کر دیو. پتر دی ضرورت ہے تاج دی ضرورت ہے شاہی دی ضرورت ہے. او میاں دے وال چٹے ہو گئے اس نو ہن پتر دی ضرورت ہے. 120 سال دا عرصہ گزر چکا اس بیچارے نو دے دیوی. اجے توڑی میرے کولو پندا تھکدا نہیں پیا. 86 سال دی عمر ہے اس میرے ابراہیم دی ہو گئی ہے. ہن تے میتھوں منگنا بھی بس کر گیا ہے. جا فرشتیو الامر بینہن. اے میرا حکومت لے جاؤ تے میرا قانون تے جا کے آکھو سونا تو تے مایوس ہو چکے ہیں. ہن ساڈا نمبر لگ گئی. اللہ دا نمبر لگدا ہی اس لیے بڑے ویلے دنیا دیاں طاقتاں ساریاں چھیکڑ تے آ جان. ہن تیار ہو جا میں تینوں دینا ہے. ابو حیران ہو کے کہندے جدا منگدا رہا او میرے نال بولیا ہی نہیں. جدا میں بولنا چھڈ دتا ہے اس پیچھے رولیا ہی نہیں. او کہندے قضا اللہ یخلق ما یشاء. اللہ کریم فرما رہا ہے اے میری اپنی مرضی دے کم ہوندے. کسے نو رواں بھی رکھاں تے کسے نو وسا دیواں. کسے نو اجاڑ دیاں تے کسے اجڑے نو وسا دیاں. جو کم وسیع ہوئیاں اجاڑ دیواں تے پوچھن والا کوئی نہیں. او ماں پیل
کر دے درابی ہر آنکھ چنا مایا کنم در آبر دریا موج زن نہ کسے باشد مرتورا جدو میری مرضی بن جائے فرعون ران ڈا دے اے دوست درد سر زیرا کیوں نہ دار سر درد ہارے ماں پرورے دشمن ماں میں کشیم دوست را کسرا رسد نہ چونو تیرا در قضا دے ماں اگر میں اپنوں کو ذبح کرتا رہ جاؤں تو مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں اور اگر مخالفوں کو اپنی رحمت کی گود میں پالتا رہ جاؤں تو مجھ پہ اطاعت کرنے والا کوئی نہیں اس واسطے یا تنزل الامر بینہن اللہ کیوں کیا تیرا حکم چل رہا ہے ستا آسمانہ تے ستا اللہ فرماندا ہے بھولے ہو صرف تاڈے سمجھان واسطے سات آسمان ہی بنائے نہیں سات زمین ہی بنائیاں وچ ستا آسماناں تے زمیناں دے درمیان مخلوق ہی چلائی تے پھر او دے وچ اپنا امر دی رسی تے ڈوری لٹکائی اتوں چلے تے تلے آوے فیا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا كنا مرسلين امرا من عندنا رات نو بھی شب رات نو بھی چلے تا الامر من بینہن دن نو چلے تاویں اتے آوے تاویں اتو تھلے آوے تاویں اے کیوں پہ امر چلدا ہے آسماناں وچ تے زمیناں وچ آسمان تے زمین دے درمیان وچ میرا حکم کیوں چل رہا ہے میں ڈوری کیوں لٹکا دیتی ہے میری مرضی دے بغیر تے امر دے بغیر سکا پت بھی کدے نہیں درخت تو گر سکدا اور کوئی ایک دانہ بھی اپنے سلو نہیں کر سکدا کیوں اے کر رہے ہیں اللہ فرماندا ہے تعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد اعطى ان اللہ قد اعطى بكل شیء علما میں اس واسطے سارا کھلا رہا ہے تاکہ تینوں عقیدے دا پتہ لگ جائے کہ ہر ذرے دے جانن والا کون ہے کہ ایک ایک ذرہ کائنات دے اندر اپنی طاقت چلاون والا کون ہے جو ہے تے یہ تے اشاعت توحید و سنت ضرور تاکہ تینوں پتہ چل جائے تاکہ تینوں عقیدے دا پتہ لگ جائے لے تعلمو لے قرآن پاک کیوں نازل کیتا ہے اللہ کریم اللہ فرماندا سالم اللہ تاہی نازل کیتا تاکہ تینوں عقیدے دا پتہ لگ جائے اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا وربک الاکرم اقرا بسم ربک اوپر اللہ دے پاک پیغمبر جی محمد کریم فرماتے ہیں مانا بیکاری لستو بیکارن میں تے پڑھیا ہوا کوئی نہیں کی پڑھا اکے تھاویں پڑھیا ہوا ہے تے تھاویں نہیں پڑھ جی پرسے نہیں تو تینوں عقیدے کا پتا اشاعت توحید ورسے نہیں تو عقیدے کا پتا کوئی سمجھ لگنی پئی پتا لگتا پیا منہ لکائی بیٹھا مجھا تو پیچھے ایک بندہ پہ سر سٹی تیرے اگے جڑا بیٹھا نہیں پتا پہ لگتا اللہ قصور تھوڑا بھی نہیں تو کافی دیر دے پیچھے میں لگے ہو اردو نات خانہ دیا شوٹ گاہ اردو علماء دیا تو میرا خیال ہے اج جی کللی تیرے نال مولوی عبد القدیر صاحب کی یہ اللہ دشمن نال ہی شکر ہے جو کہ اس اکھ تکی ہے یہ اکھی لوٹی رکھنا تھا اج بس میں ادھر ویک رہا تو میں نے میں ٹک ٹکی بتی رکھی بھی اکھ کھڑے کھول رہا میرا انداز اس نے اکھ کھولی اس آخر دعویٰ نہ کر دیا یا اکھ کھلی ہے تو تقریر شکر ہے دی اکھ کھل گئی میں تو تاری بات لگے ہاں سب کچھ کیوں بنایا آخو تاجے تساں جان لو تاکہ علم آ جائے تانوں تاکہ عقیدے دا پتہ لگ جائے تانوں کیوں جے تھوڑی عقیدے دا پتہ نہ لگے او تھوڑی او بدو دا حکم کوئی نہیں جاننا پہلے ہوندا تے کرنا بعد
بعد وچ ہوندا ہے. پہلا حکم اللہ دیتا فعلم، دوسرا حکم دیتا فعبد. پہلے جان تے پھر کر، جے جانے نہیں تے انہی عبادت کرے تا لعنت ہی، جے جان لوے تے پھر عبادت نہ کرے تا لعنت ہی. ترتیب نال چل، پہلے جان تے پھر کر. او میرا محمد رسول اللہ پہلے جان تے پھر کر. تا اللہ کہیں فرماندا ہے فعلم انہ لا الہ، فعلم انہ لا الہ الا اللہ. پہلے جان تے پھر فعبد اللہ مخلصا لہ دینی. پہلے جان تے پھر عبادت کر. یہ عقیدہ نہ رکھے تے انہیں عبادت کرن نال فائدہ کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا آکھاں تینوں تے سناواں نو نو. خطاب محمد نو کیتا تے سمجھایا انہاں چمڑیاں نو ہے تاکہ پتہ چل جاوے عقیدے تو بغیر عبادتاں کرن والیاں ہابے تک. یہ عقیدت یہ جانیا نہیں ابو جہل نصیب جاگدا بیٹھا ہے. اللہ توجہ ہوئی کہ سونے بناون دے ٹھڑکے چ لگا ہوا ہے اج کل. بڑے بوڑھے پھرے ہیں، اللہ کرے خاتمہ ایمان پہ جائے. اللہ فعلم پہلے جان، جے پہلے جانیا نہیں تو 70 حج پیا کردا تے لعنت. بیت اللہ دا طواف پیا کردا تے لعنت. او حاجیاں نو ستو کھول کے پلاندا تے لعنت. بیت اللہ دیاں تعمیراں تے زور پیا لاندا تے لعنت. سارا کچھ پیا کردا ہے. اللہ فرماندا اولا حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. ایک حج نہیں ہو میرا محمد رسول اللہ 70 حج چا کرے تا لعنت، نیکیاں چا کرے تا لعنت. 48 کروڑ دا روپیہ خرچ کر کے تے پردے بیت اللہ لکھا ہے. آنکھوں کیسا ہے اسے کچھ پنڈوری بن کے سر پہ لایا ہے. پچھوں جرا کچھ میں تینوں دسیا میرے پیغمبر یہ کوئی فائدہ کوئی نہیں ہونا جے توڑی جانے نہیں، جے سارے بھار چاونے نہیں، جے میرا بھار بھی چاونے توحید دا 14 طبق دی کائنات عرفان دا بھار بھی چاونے تے فعلم پیچھے گل سن پہلو جان لائے. جے جان سے نہیں تو فائدہ. عقیدہ مقدم تے عبادت. ہاں پہلا حکم ہے فعلم تو پھر ہے فعبد. عبادت بعد چ کر، پہلے علم دی ریل تے چڑھ. اس واسطے مشرک ٹل لگاوے تہجداں بڑیاں کردا ہے، نمازاں پڑھدا ہے، 200 تسبیحاں کردا ہے، روزے رکھدا ہے، قربانیاں کردا ہے. او کردا ہے پر عقیدے دے وچ جے تیری عقیدہ پہلا عمل بے شک لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ عقیدہ رکھ کے ذرہ ذرہ کائنات جاننے والا کون ہے؟ جے تو عقیدہ چ رکھیا کہ کوئی ہور بھی جاندا ما فوق الاسباب، جیندا کوئی جاندا ہے یا مویا کوئی جاندا ہے. علماء تو جان دے یہ تو مانا ان اللہ علی کل شیء، ان اللہ قد احاط بكل شیء علما، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع ربی کل شیء علما. وسع ربی وسع کل شیء علما، وسع بكل شیء علما، احاط بكل شیء علما. اللہ دا کمال ہے کہ ہر چیز دا مکمل علم جاندا ہے کہ پیرا تے نبیاں تے ولیاں تے غوثاں تے کتباں تے ابدالاں، نوریاں تے ناریاں تے حجریاں تے شجریاں تے جنگلیاں تے کوئیاں، لفظیاں تے حکمیاں تماریاں مکرامیاں تے عربیاں تے ادبیاں تے فلکیاں، لوہیاں تے جوہیاں تے جنگلیاں تے منگلیاں تے دنگلیاں تے رنگلیاں تے سنگلیاں تے مارن والے جنہیں نو تو سب مار رہے تے شور پکار رہے. اللہ فرماندا لا یحیطون بشیء
لا لا يحيطون اٹھے لا کوئی نہیں، اٹھے ہا کوئی نہیں. اللہ فرماتا ہے ان اللہ قد احاط بکل، اللہ کریم دے علم کو کوئی چیز چھٹی نہیں تے تیرے معبوداں دے علم کی کوئی چیز ڈھکی نہیں. اس واسطے اللہ کریم فرماندے میں اسے عقیدے بنانے واسطے سارا کھلا رہا ہے تے پھر جے نہ مننے تو اللہ فرماتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط انہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم. میں بھی گواہی دینا، میں اللہ بھی گواہی دینا، میرے فرشتے بھی گواہی دینے، میرے نبی بھی گواہی دینے، میرے اولیاء بھی گواہی دینے کہ دنیا چ عدل قائم ہو نہیں سکتا. یہ ہو سکتا تے کہڑے کلمے نال لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اس کلمے نال کہ عزیز بھی کلا، عزیز بھی عبد العزیز تے لکھاں پر عزیز کلا، الحکیم عبد الحکیم تے ہزاراں مگر حکیم، الحکیم ڈونگے علم والا کلا تے ڈونگیاں قدرت والا کلا، یہ کرے سود وچ رلا. کر سے خواجہ کون چل سکتا ہے اللہ کا کھلا؟ وہ تو لکھی جانا ہے بندہ نہیں تو ہے اللہ، کون کرے اللہ؟ واللہ محیط بال توحید و سنت کا تقدس کیوں ہے؟ اللہ فرماندہ جو کچھ میں بنایا ہے وہ مطلب یہ ہے کہ تاکہ تھوڑے دل چ عقیدہ پیدا ہو کہ ذرہ ذرہ میں جاننے والا کون، کہ ذرہ ذرہ دے اندر حکومت چلان والا کون؟ اللہ. جدو یہ 2 پوائنٹ تیرے ذہن تے دل دماغ پیدا ہو گئے پھر یقین آ جائے گا کہ لا الہ الا اللہ، کیونکہ الہ دے 2 ہی معنی قرآن نے کیتن، یا علم دی طاقت دے خزانے دا مالک یا قدرت دی طاقت دے خزانے دا مالک. علم دے خزانے دا مالک بھی اللہ، قدرت دے خزانے دا مالک بھی اللہ. ہن ملا تے پر لا الہ الا اللہ. تے جڑا بندہ مرن تو بعد کسے موہ نو ہی آکھے بھئی یہ جاندا پہ ہے، توبہ توبہ، اس خدا نو کلا منے بول منے تو جو نس منیا تو کون ہے؟ ہاں مرتد. اس امت میں جڑا شرک کرے وہ بنتا ہے مرتد. سفت ایک کمال جتنے نے کہیں اللہ دیا کمالوں میں جڑا پائے جائے ڈھیلا انہوں ٹھکنا پھر کلا ہو سی جہنم دا بلا. اس واسطے اللہ فرمانے لا الہ الا اللہ. علم دے خزانے بھی صرف اکیلے واسطے اور طاقت تے قدرتاں دے خزانے بھی اکیلے واسطے. حکیم بھی او ہے تے عزیز بھی. طاقت اتنی اونچی کہ زبردست جدی طاقت توڑی کسے دی جان تے ذات پہنچ نہ سکے. الحکیم حکمت ایڈی ڈوکھی جدی تہ تک محمد پہنچ ہی نہ سکے. اللہ 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 پڑھو بخاری شریف مسلم شریف. نبی علیہ السلام فرمایا جا علی جا کے تے جتھے معبور لپ جاوے. کون؟ آخو معبور. یہ بندے کا نام ہے پتا سمجھو لئیاں دا بور. جتھے لپ جاوی کون؟ معبور. اور صوفی ہو گئی نیند نال چور. جتھے مل جاوی کون؟ معبور. اے تلوار لے لے میرا علی تے جا کے اس دے ٹوٹے ٹوٹے کر دے. آخے محمد پاک تے دل کرے حضرت علی اے عقل منگا نہیں. تلوار پکڑی جبھی کے بل ہے نگاہ شوق آستی ہے چہی
خدا خیر کرے قاتل کو اضطراب ہے آج. مقتول تو اپنی جگہ تے رہ گیا, خود قتل کرنے والے دے وجود وچ لرزہ آ گیا ہے کہ کتنا جلدی ہوئے تو محمد کریم دا حکم جڑا میں جلدی بجا لیا. پراٹھی آئی کہ نہیں اعلیٰ درجے دا حضرت علی, جس نو عام بولی چ کھوجی کہندے نے, کھریاں دی پہچان کرنے والا, عرب دی پکی زمین. اتنے ہوں تر پیا حضرت علی پیچھے معبور نو تلاش کریے. انہوں کسے جا کے دسیا بھائی اج پترا تیری خیر. نبی کریم نے حضرت علی نو تیرے پیچھے لا چھوڑیا تے فرمایا جتھے مل جاوے ٹوٹے ٹوٹے کر دے جا کے, تو تتر ہو نہیں تو تیری خیر کوئی نہیں. کیوں؟ اس واسطے تیرے پیچھے بدنامی ہے کہ جڑی بریرا لونڈی ہے محمد رسول اللہ دی, جدا تو سوت پتریر لگنا ہے. کسی نے نبی کریم نو خبر پہنچا دیتی ہے کہ اے بیٹے او دے بھڑے تعلقات, نبی کریم فرمایا جا انہوں قتل کر کے. اللہ او تے جناب بھج پیا. مدینے تو بار بار ایک کھوہ ہے, اس آخیا سنجا تے بیا بان تے غیر آباد کنواں, اتنے کیویں آنا ہے. پیچھے تحقیق حال ہوندی راسی تے میری جان بچسی یا نہیں. فی الحال تے میں چھال مارا کہیں کنویں چ اتر گیا. حضرت علی ادوں پوچھ ادوں پوچھ, پوچھدیاں پھر کسی نے دسیا, انہیں زمین تو پوچھنا شروع کر دیتا. ایک جگہ تے قدم دا نشان نظر آیا. حضرت علی نے اسے نشان نو پھدیا تے کھوہ دے سر تے جا کھڑا. جی ویکھدے نے جھانک کے تے حضرت معبور بیچارہ وہ اتنا ٹک ٹکی بدھی ہوئی ہے کہ کمبدا پیا, لرزاں اندامی ہے. حضرت علی فرما دیں نکل باہر, وہ ہاتھ مال چھٹ گئی. حضرت علی دا قد تے قدرے چھوٹا ہا, مگر توحید دی بدھک جڑے چھوڑے آ نا ہے تے او کہندا ہے مرحب مرحب. آپ کہندا ہے 7 شیر رل کے آواز کٹھے نہ تے ایک علی دی آواز دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اللہ کیا نکل گیا, او دے ہاتھ چ مال چھٹ گئی. ڈٹھا پیچھے پھر سنبھلیا. حضرت علی فرمایا چنگی گل ہے باہر آ جا, اج تیری قیامت آ چکی ہے. حکم محمد دیتا ہے, علی پیچھا ہٹ نہیں سکتا. جان تے میری جا سکتی ہے, تیری جان لے بغیر میں واپس نہیں جانا. نکل باہر. اس آخیا جی معاف کر, کچھ سوچن دا موقع دے, آپ بھی سوچ. اس آخیا سچیندا اتھے جتھے محمد حکم نہ دے. جی محمد حکم دے تے بندہ سوچے پیا تے بندہ گیا. دنیا پیر دی گل تے سوچ, مولوی دی گل تے سوچ, دوے نبی دی گل تے سوچ, پر محمد دی گل تے سوچن دی اجازت کیوں؟ من پہلے تے سوچ بعد. یہی عقیدہ اشاعت التوحید و سنت والےاں دا کہ ساری کائنات حکم دے او دا حکم منن دی اجازت نہیں جب تک پہلے سوچ نہیں. تے جی محمد حکم دے تے سوچن دی اجازت نہیں جب تک پہلے من. ساری دنیا حکم دے, ساری دنیا دی حکم نو سوچن دی مہلت منگ سکنا ہے, مگر محمد حکم دے تو اتنے سوچن دی اجازت. صحابی آ رہے ہیں, ایک روایت صحیح ابن خزیمہ دی عبداللہ ابن مسعود آ رہا ہے, دوسرے محدثین دی روایتاں 2 صحابی دوسرے آ رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود دا ایک پیر باہر والے صدر دروازے گیٹ دے, ایک لت کھرے تو اندر تے ایک باہر ہے. تاں جو نبی کریم نے اگوں اٹھن والے بندے نو آخیا ہے اجلس بیٹھ جا, او بندہ بہ گیا ہے تے عبداللہ ابن مسعود اٹھائی لت کھرے تے بہ گیا. پیچھے ویکھن والے ویکھیا تے پوچھیا یا رسول اللہ عبداللہ ابن مسعود کیوں بیٹھا ہے؟ نبی کریم فرمایا ما خطبک یا ابن ام عبد, او عبداللہ ابن مسعود خیر ہے ہی؟ اکھے جی خیر ہے بالکل. اکھے کیوں اٹھے بیٹھ گیا ہے؟ اکھے جناب بیٹھے اس واسطے ہاں میں دعا باہر والا پیر چاہ کے اندر پہ رکھدا ہوں, جے تہاڈی زبان چوں نکلیا ہے بیٹھ. مینو ایمان آخیا نبی آخے بیٹھ تے تو اگا قدم چایا تے میں تیرے سینے چ رانا کوئی.
سوچن دی گنجائش ہی نہیں جتھے محمد دا حکم آ جائے، اور جتھے کسی دوسرے دا حکم ہوئے اتھے سوچے تو بغیر من سے تا کافر، یہ محمد حکم دے وے اتھے منن تو پہلے سوچے سے تا کافر، ایک جگہ تے سوچن نال کافر ہے، ایک جگہ تے منن نال کافر ہے۔ دنیا 14 طبق دی کائنات ایک پاسے ہو جائے، جیڑا بات کرے میں کہنا 1,24,000 پیغمبر دی بات تیرے تک پہنچ جائے، مننے اس لے جلے پہلے سوچیں، پر محمد دی بات پہنچ جائے تو من پہلے تے بعد کوئی گنجائش نہیں سوچن دی، اس راستے ٹکلا باہر۔ وہ کہنے لگا جی میرا قصور کچھ نہیں، انہیں آخیا میں قصور نہیں پوچھنے آیا، میں تے تیرا پور بھرنا ہے۔ قصور پوچھنا تے نہ پوچھے کہیں دا واسے سائیاں دا، اساں سرکار دے بھیجے ہویا، تلوار دے ریکھے ہویا، تے تیری جان لین دے ٹھیکے چ آئے ہویا، اس واسطے نہیں اترنا، نہیں آنا۔ وہ تو بچارا کمبن لگ گیا، حضرت علی نے لنگوٹا کس کے تھلے اترنا شروع کر دیتا، جلے نیڑے گئے تے آخر لگا بندے دیا پترا آ جا۔ وہ تو بچارا ہوں موت دے منہ چ کون جان کے آوے ہوئے بے قصور۔ بہرحال حضرت علی نے ہاتھ لمبا کر کے تو موئی چھٹی، یہ جو آخیا ہے وہ مجھ بدھی ہوئی چادر وہ مجھوں کھل گئی، جی ویکھیا لم یخلق لہ الرجولیا، مڈو اللہ پاک اس نال مردوں والے نشانی پیدا کی گئی۔ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ ذرہ ذرہ کائنات دا علم رکھن والا کون ہے؟ ہر چیز دے اوتے قدرت رکھن والا کون ہے؟ ہر چیز دے اوتے قدرت رکھن والا کون ہے؟ او میاں جیندے محمد نو معبور دے کپڑے دے پردیاں چوں پتہ نہیں لگا، تے مرن تو پیچھے 7 گز مٹی تو تلے جے دعویٰ کرے تا قرار کدوں مل تا نہیں کھلنے پاندے۔ کل سمجھ آتا ہے یہ کو پتہ لگتا پہ یہی کر کے آدھے نا جی فتوا نہ لایا کرو، واچھا تیری کن نال جا لگتی کرار جہان دا۔ اللہ اللہ محمد کریم دے نقطہ نظر دا بڑے ہو دشمن تے تو کرے دے نال پیار یا لحاظ، پھر تے تینوں پتا ہے کہ مشرک پتر دی رعایت کردے ہوئے نوح علیہ السلام نو اللہ معاف نہیں کیتا، تو کہڑے بات بولی؟ لتعلموا چادر ہاتھ کیتی ہوئی، حضرت علی واپس آئے، کہنے لگے جاؤ یار ہوں تینوں آخر والا کوئی کچھ نہیں، پیچھے ہٹ کے آئے۔ نبی کریم انتظار چ بیٹھے انج میرا علی حق دا ولی آندا تے گل کئی لکھدی ہے تاں بریرہ دے بارے سوچے سائیں کے کرنا ہے، جڑے آیا تے روندا آندا ہے، تلوار پیچھے لکائی آندا ہے۔ نبی کریم فرماندے معاف ہوئے لبیکا یا علی، علی تیرا کے بنیا ہے؟ اکے شکر ہے یا رسول اللہ قتل دا کیس میرے ذمے لگا نہیں۔ اللہ کیوں کہ جناب وہ نال تا پیدائشی طور کے مردوں والی علامت اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ اے بخاری اٹھا کے دیکھ، مسلم اٹھا کے دیکھ، حدیثاں دیا کتاباں دیکھ، محمد کریم فرمانے الشاہد یرا، الشاہد یرا ما لا یرا الغائب۔ یار جڑا کول ہوے، جڑا پتہ اس نو ہوندا ہے او اس نو نہیں ہوندا جڑا کولوں کوئی نہ ہوئے۔ میں کول کوئی نہ، مینوں پتہ کوئی نہیں، تو آپ اکھی نال ملاحظہ کر کے ہے تینوں پتہ ہے اللہ نحنو نحکم بالظواہر واللہ یتولی السرائر۔ اساں تا اتو دے حالات جاننے آئے، وچ دیاں ڈوکیاں گھاریاں دے حال جانن والا کون ہے؟ تے پردے دیاں ٹیکاں تے اوٹاں چوں دیکھن تے جانن والا کون ہے؟ اللہ فرماندا ہے میں تو ساری کائنات نو اس واسطے پیدا کیتا ہے بندے تاکہ پہلے عقیدہ بنا، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط
اللہ قد احاط بكل شيء علما. اللہ دے دو کمال احاط بكل شيء، ایک ایک ذرہ ذرہ کائنات دی چیز دا مکمل علم جانن والا کون ہے؟ تے جنہاں نو تو سمجھنا لا یحیطون بشيء من علمه الا بما شاء. الا بشيء آخو نا، ایک مچھر بشيء التنوین للتنکیر، حقیر جائی مخلوق ایک مچھر. یہ مچھر مذکر ہے کہ مؤنث ہے، مادہ ہے کہ نر ہے، اے مچھر کلا ہے کہ نال دا کوئی بھرا بھی ہے. اے مچھر دی ماں جیندی ہے تے پیو مر گیا ہے. اے رنڈوڑ ہے کہ پرنے ہویا، اے دے اگا کوئی بچے ہیں کہ کوئی نہ، داد کی پیڑھی ہے کہ کوئی نہ، نانے سارے مر گئے ہیں حاجی عبدالعزیز طرح، یا کوئی جیندہ ہے یا میاں فلانا ہے. سارے علم ایک چیز دے علم لا یحیطون بشیء اللہ بشیء من علمہ الا بما شاء. ایک مکھی دا علم کہ میاں خان گھر دے اندر کتنیاں مکھیاں، اے نہیں نہیں نہیں، اے خان گھر دے اس مسجد دی سٹیج تے اے جڑی مکھی بیٹھی ہے اے مادہ ہے کہ نر ہے، ایدیاں لتاں کتنیاں ٹوٹیاں ہویاں تے کتنیاں سالن، اے رات نو کلی سوندی ہے یا نال کوئی مرد بھی ہوندا ہے، اے میاں کوئی رنڈے نے یا متے نے، اے متلکا ہے یا چھوڑی ہوئی ہے، اے کوئی بٹنگ بھی لنگی ہے یا کیلی ہے، اے دی نانکی پیڑھی جیندی ہے یا کوئی نہ، ایدیاں نسلاں کتنیاں وکھیاں، اے کناں دی لڑی وچوں ہے، اے کیڑی مکھی دی جنس وچوں ہے، اگاں کتنیاں بنیاں. اللہ فرماندا بے علم ہی ایک چیز دا مکمل علم میں جانا اور 14 طبق رل جاویں، جتنا ایک چیز دا علم میں کلے نو ہے اتنا 14 طبق نو بھی علم کوئی نہیں. جے کسے نو کوئی پتا تا بماشا وہ کچھ جڑا کچھ میں 2-4 ٹپے پڑھا دیوا. کئی سمجھ آتی ہوئی تو کیڑا منہ بھر کے آؤ حضرت صاحب قبر چیچی بھن کے نہ ویکھنا پڑے. یہ پاولیاں دی کھڈی ہے کہ کوئی موت ہے کہ مڑکیا اے بڑے وہابی منیندے نہیں. واقعی تو سچ ہے کہ وہابی کوڑیاں دی گل منیندے نہیں، نک وٹے بوڑیاں دی گل ہے، شرک دے چٹوریاں دی گل ہے، توحید دے شعوریاں دی گل ہے. منیندے ہیں تو نہ دے جڑے بیان دے پورے ہون، خداوند قدوس دے مقامی وحدت دے اتے اعلان کرن والے چست مقام ہوون. اللہ کریم تک فرماندا ہے کہ جب تک عقیدہ پہلے صحیح نہیں نہ میرے محمد دی سنت بننی ہے، نہ سنت پہ چلن والا سپاہی بننا ہے. پہلے سپاہی بن تو سپاہی نال صحبت کا تقدس کر، صحبت کا تقدس کر تو محمد دی پالیسی دین تے عمل کر. پالیسی تے عمل کرنے تے پہلے عقیدہ سیکھ. یہ تھوڑی عقیدہ نہیں بنائے گا نہ تینوں سپاہ صحابہ فائدہ دینا ہے نہ خاتم نبوت فائدہ دینا ہے. فائدہ دے سکتی ہے تے تاں جے کر صحابہ دی سیرت نو اپنے دل چ پیدا کر. تو جو انشاءاللہ عقیدہ تیرا بن گیا تے تیریاں لتاں ایک لت بنن ایک اٹھ نال، دوئی لت بنن دوئے اٹھ نال، ایک اٹھ نو چھمک مار کے بھجاویں مشرق وال، ایک نو مغرب وال. تیرے 2 چھرا ونجن چری لو لو چ چراٹ تا سکدا ہے مگر اس جماعت نو کدے تو چھڈ کے نہیں جا سکدا. یہ تیری گھٹی تے کھنڈی تے مسئلہ لہ گیا، یہ پتہ چل گیا کہ عقیدہ محمد نے پہلے پیش کیتا ہے، عمل بعد کر کے دکھایا ہے. 13 سال جنگ عقیدے دی رہی ہے تے 10 سال وچ عقیدت عمل کر کے دکھا. سبحان کوئی سمجھ آتی تھی؟ واپس آؤ. جے محمد پاک نو سیان ہوئے تو طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے آ گئے ہو اپنی اکھرانی تے کہ نہیں؟ کوئی سمجھ آتی بھائی؟ کیونکہ قانون ہے جب تک پہچان محمد الرسول اللہ کی دل وچ پیدا نہیں ہو سکتی اس وقت تک توحید سمجھ نہیں آ.
توحید اللہ نے پہلے فٹ کیتی ہے تو وجود محمد تے، محمد کریم دی زبان نے فٹ کیتی ہے تو وجود اصحاب تے. اس واسطے قرآن چ ویکھو ترے مسئلے ہونے، یا محمد دے بھیجن والے دا مسئلہ، یا محمد دی ذات دا مسئلہ، یا محمد دی جماعت دا مسئلہ. یہ تین ہی مسئلے ہیں جو سورت قرآن پاک دی کڈو اس وچ یہ تین موضوع ہو سن. 114 سورت وچ ایک سورت دکھاؤ جس وچ ترے مضمون نہ ہون، یا مضمون موضوع ہو سی اللہ پاک دا، یا محمد الرسول اللہ دا، یا جماعت محمد الرسول اللہ دا. کیوں ترتیب انج ہے؟ پہلے اللہ دا مقام، پھر رسول اللہ دا مقام، پھر اصحاب رسول اللہ دا مقام. پھر چلو اتنا چلو، جی صحابی دا انکار کرو تو رسول دا انکار ہے، رسول دا انکار کرو تو صاحب اصول خدا دا انکار ہے. خدا نو منو تو نال رسول نو مننا پیسی، جی رسول نو منو تو نال محمد دی جماعت نو مننا پیسی. یہ تڑیاں گٹھیاں پئیاں، جب تک ایک شعبہ دل چ بیٹھ نہ جائے اس وقت تک ایمان دا تقدس کدے پورا ہو نہیں. ہاں جی ہن موضوع شروع کرو. یہ معرفت او بٹھڑا توجہ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر. پچھا ویکھدا پیا اج آیا چپیڑے سے انشاءاللہ، اج نہیں ویندا تو. جب تک سیان تے پہچان محمد پاک دی نہ کیتی جائے بھائیو اس وقت تک توحید دا مزہ، توحید دی چس تے لذت تے چاشنی تے مٹھاس تے شیرینی، الفت تے نسبت تے نظام تے گاڈھا تے پیار تے لگاؤ تے چھکاؤ تے سنگھار تے جھمکار تے دھمکار دھمکار اگر وجود تے آ سکتا ہے تے تد آ سکتا ہے کہ پہلے اعتراف کر تے پہچان دی کوشش کر کہ محمد الرسول اللہ دے سیانن دا کیا طریقہ ہے. ذات محمد دی پہچان تے کنج کر کے، صفات محمد دی پہچان تے کنج کر کے اللہ فرماندا ہے 11 طریقے ہیں نہیں قرآن چ. ایک طریقہ ہے جماعت محمد دی پہچان تو چا کر، اجے جماعت محمد دی پہچان کر رہے ہو سے تے محمد دی سیان پہلے پیدا ہو جائے. دوے لفظ جماعت محمد الرسول اللہ دے نام اصحاب محمد الرسول. تینوں مغالطہ کاکا یہ اشاعت التوحید و سنت نال کدے اللہ پاک تیرا تعلق بنائے آخ آمین. یہ اللہ بنا دے گے انشاءاللہ بے عیب تے لا ریب اگر جماعت بنی. یا کیوں کہ قرآن مقدس کا پورا مطمع نظر ہو سکتا ہے تے اس جماعت وچ جے کول خدا دی توحید بھی ہوئے، محمد کریم دی سنت ہی ہوئے، مگر سوال سائل کردا ہے کہ توحید قرآن پاک وچ لکھی ہوئی ہے، سنت محمد کریم دے ایک عمل دا نام ہے، او دکھاؤ کتھے لکھیا ہوا ہے. اللہ صاف جواب دیندا ہے کہ محمد الرسول اللہ دی جماعت بیٹھن والیاں دا جڑا طریقہ ہے او اگر تو اپنا لے تو انجے سمجھ میں محمد دی جتیاں نو سر تے چا لیا. میں شاکر الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، جڑا بندہ میرے محمد دی مخالفت کرے، کی کرے؟ توجہ کر، مخالفت کرے میرے رسول دی. توجہ ہے، توجہ کرے. تھوڑا جہا زور لگنا ذہن تے گل انشاءاللہ سمجھ آئے. توجہ ہوگی. شاکر رسول جڑا پھات ونجے رسول کو یشاقق، جڑا نال آندا آندا پاٹ گیا ہے، جھرک گیا ہے، یہ شاقق مخالف ہو گیا ہے میرے محمد رسول اللہ دا. من بعد ما تبین له الهدى، جن ویلے ہدایت دا رستہ کھل کے رڑے تے چڑھ گیا ہے، ہن او آ کے مخالفت چ لگ گیا ہے میرے محمد دی. اگو سوال ہوندا یا اللہ تیرے محمد دے مخالف دی مثال کے
توجہ ہے تیرے رسول دی مخالف دی نشانی کے سانو کے پتا کہ اے رسول دا مخالف ہے کہ کوئی نہ. اللہ فرماندا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جڑا میرے رسول دا مخالف تھی ونجے یا اللہ کہ نشانی ہے تیرے رسول دے مخالف دی. اللہ فرمانا ہے یتبع غیر سبیل المومنین صحابہ دا رستہ جڑا چھوڑ دے. صحابہ دا رستہ جڑا چھوڑ او رستہ نہ گھنے جڑا صحابہ دا ہے انہیں سمجھ محمد دا دشمن ہے. محمد دا دشمن توجہ ہے. او غیر مقلدہ گل سن تو نا کالا کالا رسول اللہ تو تینوں اس سے کالا کالا رسول اللہ پھائے چڑھاونا ہے. کیوں اللہ کو لوگوں یہ پوچھنا کالا کالا رسول اللہ کا کیا مانا ہے. اللہ فرماتا ہے یتبع غیر سبیل جو توڑی محمد دے صحابہ دے قول تے نہ چل سے رستے تے نہ چل سے وہ توڑی کالا کالا رسول اللہ کرنے والے بھی بوتھی ہے ہی کہیں. یہ کالا کالا رسول اللہ کرنا ایمان رکھنا ہی تو یتبع غیر سبیل مننا پوسی کہ محمد الرسول اللہ دا صحابی جڑی بات کرے سی اس نو انجے مننا ہے جی محمد پاک دی بات نو مننا ہے. ورنہ محمد کریم دے نال دشمنی دا مطلب یہ ہے اللہ فرماندا یتبع غیر سبیل المومنین اونج تینوں نہ لبھے نا رسول پاک دا دشمن تے ویکھ لے جڑا صحابہ کرام دا دشمن ہوے تے جویں شیعہ دشمن ہے جناب صحابی دا تو بھی انجے دشمن ہے. میں آج ریت سنیے ایڈا کوئی تخم جاہل ہے الو دا پٹھا جس نو حدیث دی عبارت ہی صحیح نہیں آئی. ادا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب یہ جم دن ہوا جو آپ اسکات پر تخم دے تخم مولوی کی کیا پتہ علم کے شاید لو کان بعدی نبی لکان عمر لفظ تحریر لکان عمر بن الخطاب ادا لکان عمر جس نو پیش تے خبر دا پتہ نہیں لے سکتا وہ نبی پاک دی حدیث نو کیویں سمجھ سکتا ہے. اللہ پاک فرما دے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تو محمد پاک سبیل ہے جدو صحابہ دا دشمن بنے جدو بنیا تے تو آنا کوئی ہوئے میں او بھی ہوئے جنہوں نبی پاک آتا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر میں یہ بھی ہوئے نبی کریم دی حدیث دے خلاف او دی گل منن واسطے اللہ فرماندا ہے کافر دی نشانی تے ہی ہے. کیوں اللہ دے پیغمبر پاک فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین میری سنت دا جڑا مقام ہے وہ میرے خلیفہ دی سنت دا مقام کہ تائید اللہ نے بھی کر دیتی ہے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لفظ چوم چٹ میرے محمد کریم دا نا جے توڑی صحابیاں دے رستے تے نہیں چلے گا تینوں میں غلام محمد آکھن واسطے تیار قتل نہیں ہاں. محمد کریم دا غلام تب سڑی نہیں جدو محمد دے غلام دی عزت تیرے دل میں چاہ جائے. کئی سمجھ آندی پئی او صحابی دا متعلق او کی عقیدہ رکھے جی متوانا کافر 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 وہی کچھ کہندے نا کوئی ظالمان صحابی یہ نا ہے کہ باغ صدق دا انہاں نہ دتا ہے خلافتی دھکے نال انہاں کھو لئی تے حضرت علی جو منہ در ویکھی رکھیا تے نیڑے ظالم ہی سمجھ دینا وہ لوگ نبی پاک دے صحابہ بالکل. اچھا تو یہ دس جیڑا نبی دی گل دے خلاف گل کرے وہ ظالم نہیں؟ بے شک
تو صحابہ نو ظالم آکھیا نبی دی گل تے مقابلے چ آ کے انہاں ظالم آکھیا نبی دی دین نو ناراض کر کے کہ او ظالم ہیں. ظالم آکھن وچ جے تو بے ایمان تے جے او بے ایمان. اس واسطے اللہ نے قرآن وچ فیصلہ کر دیتا ہے جب تک محمد دے ساتھیاں دی انہاں دی گل دی انہاں دے سبیل دی عزت دل وچ نہ ہوے او توڑی بھاویں لکھ کوئی دعوے کرے کدے محمد کریم دا عاشق نہیں ہو سکتا. جی یہ مسئلہ بھی تینوں ملیا تو اشاعت التوحید بس سنت چ ملنا ہے. تیرے کو پوچھے تو کہڑی جماعت آتا ہے میں کہ اہل سنت بھی ہاں تے نالے وال جماعت بھی ہاں. اہل سنت بھی وہ کوئی آ کے یار لمبی گل نہ کر تو کو مختصر آخے جی بس میں سننی ہوں. میں کون ہوں؟ سنی. حرام حلال ویندا تنی نہ نظر آندی ہے پسلی تے نہ دنی. بھاویں ہوئے بت دی تے بھاویں ہوئے ساگ دی چڑی ہوئی کنی ویندا سارا کچھ تنی. یہ کون ہے؟ اکھے اے سنی. او شیعہ ہے. اکھے ٹھیک ہے شیعہ اس واسطے تو کافر کہنا جو صحابہ دا دشمن ہے تو بدتی اس واسطے کافر ہے جو خود محمد دا دشمن ہے. جڑا محمد دی سنت دے خلاف کردا ہے وہ صحابہ دا سجن کیویں ہو سکدا ہے؟ جڑا محمد دی سیرت دے خلاف کردا ہے وہ صحابہ دا غلام کیویں ہو سکدا ہے؟ جے کر صحابہ نال محبت لگانی ہوئی محمد رسول اللہ نال تقدس پیدا کرنا ہی تو سب تو پہلے عقیدہ بنا جدی خاطر اللہ نے 14 طبق دی کائنات بنائی ہے. جب تک عقیدہ صحیح نہ ہوئے اس وقت تک نہ تیرا دعویٰ صحیح نہ عمل تے کردار صحیح. ہاں ہن واپس ہٹا محمد الرسول اللہ دی پہچان اگر کرنی ہوئے تو